بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 107واں دن 17 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف سے واپسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جا کر وہاں کے سرداروں اور عام لوگوں کو دین حق کی دعوت دی، مگر وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی، گالیاں دی، پتھروں سے مارا اور شہر سے باہر نکال دیا۔ پتھروں کی چوٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ شہر سے باہر آ کر ایک باغ میں رکے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی اور اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نگاہوں میں بے وقعتی کی فریاد کی، اور اللہ تعالی سے نصرت و مدد کی درخواست کی، اور فرمایا: الہی، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تو میرے لیے کافی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دے جن کے درمیان طائف کا شہر آباد ہے، تاکہ وہ لوگ کچل کر ہلاک ہو جائیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا: مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک خدا کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا کہ محمد بن قاسم جیسے بہادر نوجوان طائف کے قبیلے بنی ثقیف میں پیدا ہوئے، جن کے ہاتھوں اللہ تعالی نے ہندوستان تک اسلام کو پہنچایا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ناک کے بال۔ اللہ تعالی نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ انسان آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اللہ تعالی نے سانس کے ذریعے تازی ہوا کو کھینچنے اور گندی ہوا کو باہر نکالنے کا نظام بنا دیا۔ مگر اللہ کی قدرت و حکمت کا کمال دیکھیے کہ اس نے فضا میں موجود گرد و غبار سے بچنے کے لیے ناک کے اندر بال اور چکنا مادہ پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے جراثیمی مادے اندر تک نہیں جا پاتے۔ اس طرح انسان ناک اور پھیپھڑوں کی بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ واقعی اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے معمولی سی چیزوں کے ذریعے انسان کو بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ شوہر کے بھائیوں سے پردہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نامحرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو۔ ایک انصاری صحابی نے عرض کیا: دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دیور تو موت ہے۔ فائدہ: شوہر کے بھائی وغیرہ سے پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس سے اس طرح بچنا چاہیے جس طرح موت سے بچا جاتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ استنجے کے بعد وضو کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو وضو فرماتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اگلی صف میں نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، اور مؤذن کے بلند آواز کے بقدر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ خشکی اور تری کی ہر چیز اس کی آواز کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ نماز چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال بیکار کر دیتا ہے، اور اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اللہ سے توبہ نہ کر لے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنو، دنیا میٹھی اور ہری بھری ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں اس کی خلافت عطا فرمائیں گے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، پس تم دنیا سے اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔
جنت کی نعمتیں۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے مقرب بندوں کے لیے جنت میں ایسے میوے ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا ایسا گوشت ہوگا جس کی وہ خواہش کریں گے، اور ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے حفاظت سے رکھا ہوا پوشیدہ موتی ہو۔ یہ سب ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ وہاں کبھی وہ بیہودہ اور بری بات نہیں سنیں گے، ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ پاگل پن کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون یعنی پاگل پن کا علاج ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو، سچی بات یہ ہے کہ شراب، جوا، بت اور فال کھولنے کے تیر یہ سب شیطان کے ناپاک کام ہیں، لہذا تم ان سے بچو تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔